بانو قدسیہ کہتی ہیں مرد اس عورت سے کبھی تعلق ختم نہیں کرتا جو اس سے سچا پیار کرتی ہو۔ بیوی کا قد شوہر سے چھوٹا ہی ہونا چاہیے کیونکہ جب بات کرنی ہو تو بیوی سر اٹھا کر بات کرے اور شوہر سر جھکا کر سنے۔ قسمت اور بیوی تنگ تو کرتی ہیں لیکن جب ساتھ دیتی ہیں تو زندگی بدل دیتی ہیں۔ حالات سکھا دیتے ہیں باتیں سننا اور سہنا، ورنہ ہر شخص اپنے آپ میں بادشاہ ہوتا ہے۔ نمک حرام اور بد نظر انسان کا پہلا شکار اس کا حسن ہے۔ لوگوں کو دوسروں کے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتے ہیں۔ عورت مرد کی امیری اور غریبی سے بالکل متاثر نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو اس بات سے متاثر ہو جاتی ہے کہ کوئی مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ عورت کو ایک ایسے میچور مرد کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی بچگانہ حرکات کو برداشت کرے اور اسے منانے کا ہنر رکھتا ہو۔ مرد بھول جاتا ہے لیکن معاف کبھی نہیں کرتا، اور عورت معاف کر دیتی ہے مگر بھولتی کبھی نہیں۔ عورت کو محبت ہونے میں بہت دیر لگتی ہے کیونکہ وہ وفا کو پہلے اور محبت کو بعد میں رکھتی ہے، اور وفا کرنا محبت کرنے سے ذرا مشکل ہوتا ہے۔ عورت کو کوئی کام کبھی تھکا نہیں پاتا، رویے تھکا دیتے ہیں۔ جب آپ کا غصہ اور آپ کا غرور باقی ہے تو اپنے آپ کو نیک لوگوں میں کبھی شمار مت کرنا۔ حقیقی چیزیں صرف ایک بار ہوتی ہیں، بار بار نہیں۔ محبت، پیدائش اور موت سب دوبارہ نہیں ہوتی سوائے وہم کے۔ احساس ایسی زبان ہے جسے اندھے دیکھ سکتے ہیں، بہرے سن سکتے ہیں اور گونگے سمجھ سکتے ہیں۔ عورت کو اگر وقت، محبت، اعتماد اور سب سے خاص چیز عزت دی جائے تو وہ جان تو دے سکتی ہے مگر بے وفائی کبھی نہیں کر سکتی۔ محبت میں برابری کہاں ہوتی ہے؟ محبوب کا پلڑا ہمیشہ باری رہتا ہے۔ عورت کو اللہ نے تیسری آنکھ بھی دی ہے جس سے وہ مرد کے اس انداز کو پہچان لیتی ہے جس انداز سے مرد اسے دیکھتا ہے۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ ایک خوشبو ہے جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ دولت ایسی دیوار ہے جو ہر دولت مند کے عیب اندر چھپا لیتی ہے، اور غریب کی غریبی بھی اس کا سب سے بڑا عیب ہے جو چھپائے نہیں چھپتا۔ عورت کا عشق جب عروج پر پہنچتا ہے تو مرد بے وفا ہو جاتا ہے۔ جسے تمہاری اچھی یا بری عادت کی پرواہ نہیں، وہ تمہارا دشمن ہے۔ جو تمہاری اصلاح کی فکر کرتا ہے وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ عورت تب برباد ہونا شروع ہوتی ہے جب اس کی تعریف کوئی غیر مرد کرتا ہے۔ باتیں ایسی کہ وفا انہی پر ختم، اور جب نبھانے کی بات ہوئی تو مجبور نکلے۔ شروع میں پیار اور پرواہ کرنے والا رشتہ آخر میں انتظار اور ذہنی مریض بنا کر چھوڑ دیتا ہے۔ عورت نازک ہوتی ہے اور مرد سخت جان، اس کے باوجود بھی عورت مرد کا تھپڑ بھی سہ لیتی ہے، اور مرد عورت کی اونچی آواز بھی برداشت نہیں کرتا۔ اگر میاں بیوی کی آپس میں بن جائے تو پھر سارے خاندان کی ان سے نہیں بنتی۔
گھر کے اندر موجود اس مزدور کی قدر کریں جو آپ کی زندگی میں آئی ہے اور پھر کبھی چھٹی پر بھی نہیں گئی۔ کبھی کبھی کیفیت بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہوتے، بس دل کرتا ہے کوئی سمجھ لے، سنبھال لے اور سمیٹ لے۔ اپنی زندگی ہمیشہ خوشیوں سے جیو، کیونکہ نہ تو کبھی منہ بند ہوں گے اور نہ ہی زبانیں۔ ہم سفر خوبصورت نہیں، قدر کرنے والا ہونا چاہیے۔ مشکلوں سے لڑنا نہیں، بلکہ سنبھل کر گزرنا سیکھو، ورنہ آپ کی شخصیت تباہ ہو جائے گی۔ انسان کو معیار کا بلند ہونا چاہیے، باتوں کا نہیں۔ اونچی عمارت پر بیٹھ کر کوئی عقاب نہیں بن جاتا۔ آج کل لوگوں کو چکر باز لوگ راس آتے ہیں، سچے اور مخلص لوگوں کو پاگل اور ذہنی مریض کے لقب ملتے ہیں۔ جس طرح لیموں کی ایک بوند 1000 لیٹر دودھ کو خراب کر دیتی ہے، اسی طرح انسان کی انا بھی اچھے سے اچھے رشتے کو برباد کر دیتی ہے۔ 4 دن عزیز رکھ کر لوگ ساری زندگی کے لیے مریض بنا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ زندگی میں جو شخص آپ سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ سب کے ساتھ صرف آپ کے متعلق ہی بات کرتا رہتا ہے۔ انصاف اگر وقت پر نہ کیا جائے تو وہ بھی ناانصافی کے زمرے میں آتا ہے۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ہی ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ جو شاگرد استاد کی سختیاں برداشت نہیں کرتا، اسے زمانے کی سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ لوگ لباس دیکھنے میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ انہیں اخلاق دیکھنے کا وقت ہی نہیں ہوتا۔ حیا اور کم بولنا ایمان کی شاخیں ہیں۔ اگر نفس کا تزکیہ چاہتے ہو تو 3 باتوں کو اپنی عادت بنا لو: نعمت پر شکر کرو، تکلیف پر صبر کرو اور گناہوں سے توبہ کرو۔ روشنی کے راستے میں لوگ خود رکاوٹیں بن کر کہتے ہیں کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ سچائی کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو، قائم رہو اور ہر مشکل کا مقابلہ کرو۔ اگر کوشش کے باوجود آپ اپنی منزل پر نہیں پہنچ پا رہے تو ایک بار مڑ کر ضرور دیکھیں۔ جب مرد بار بار 2 باتیں کہنے لگے تو سمجھ جانا کہ آپ دونوں کے درمیان کوئی تیسرا آ گیا ہے۔ ایک یہ کہ تم جیسی مجھے اور کئی مل جائیں گی، اور دوسرا کہ تم میں اب وہ بات نہیں رہی